25th of March 1994 was at headquarters Jamaat Khana of Toronto. Yani Mother. आज मैं अपने आप को इस नए जमात खाने के अंदर हाजिर होकर आपको आवाज़ सुनाऊं, उसके लिए फख्र करता हूँ और खुश हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ। आपको मुबारक है, ऐसा अच्छा जमात खाना मिला, क्योंकि इबादत करने की जो जगह होती है वो भी अगर कंफर्टेबल हो तो उस जगह के अंदर इंसान को आराम के साथ अपना ध्यान लगाने में खुशी होती है। जन्नत का मतलब है बाग बगीचा, ठंडी हवा आती हो और वहाँ इंसान को कोई फिक्र चिंता ना हो। ये इमाम का घर है, जन्नत इससे अच्छी नहीं है, क्योंकि पीरों के गिनान के अंदर ऐसा एक जगह कुछ जिक्र करते हुए लिखता है, मैं डिटेल्स नहीं देता, मैं अभी बात शुरू नहीं किया, आपको सिर्फ प्रीफेस सुना रहा एक जगह पीरों ने लिखा है कि जिस जन्नत के अंदर इमाम का दीदार नहीं, वो जन्नत किस काम की, हमको वो जन्नत नहीं चाहिए। तो हमारा जो इस्माइली तरीका है उसके अंदर मेन आइटम जो है ना, मेन मकसद जो है, हमारा जो एम है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारी मंजिल है, वो एक ही चीज है, मौला का नूरानी दीदार। और ज़ाहिरी दीदार उससे नीचे है, मगर वो भी नूरानी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुस्तफा व आल मुहम्मद मुस्तफा इला क़याम। गुर दीवा गुर चांद्रोना, सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर दीवा गुर चांद्रोना, सच्चा दीपक गुर दरिया, गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रण भंडार, अज्ञान सारे तेरा पंथ घना, वीरा मारा धर्मी करे, जीवड़ना दरे शाजी। मौलाना हज़रत इमाम पर सलवात पढ़ो। गुरु शमस का एक पंजाबी की नाम है। पंजाब के अंदर हमारे 5 पीर रहे, वैसे भी उसको पंज आब कहते हैं क्योंकि पंजाब में 5 नदियां हैं और ये सारी की सारी नदियां दरियाए सिंध में उसके अंदर पड़ जाती हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने एक दफा कच्छ के फरमानों में एक मिसाल दी है कि देखो, कच्छ की जो नदियां हैं वो समुंदर तक नहीं पहुंचती, रास्ते में ही सूख जाती हैं, लेकिन देखो सिंधु नदी है, ये हिमालय से चलती है और समुंदर को आके मिल जाती है। कैसी अच्छी मिसाल दी है। वो लोग कि जिनका ईमान लचू पचू रहता है, वो समुंदर तक नहीं पहुंचते। समुंदर का मतलब इमाम का नूर है, लेकिन जो सिंध नदी है
پانی سے بھری ہوئی ہے، 5 ندیاں اس کی ہیلپ اور سپورٹ کرتی ہیں، وہ جا کے دریا میں، سمندر میں مل جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے ہمارے مذہب کے ایک پرنسپل کا کہ ہمارے مذہب کے اندر ہماری زندگی کا، ہمارے مذہب کا، ہماری تمام جتنی بھی عبادت بندگی یا ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ بھی ہم کو کہا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرو تو ایم ایک ہے کہ مولا کے نور تک پہنچے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں مذہب ہیں، کچھ مذہب ایسے ہیں کہ جن کو ہم آسمانی مذہب کہتے ہیں، کچھ مذہب ایسے ہیں کہ جو زمینی مذہب ہیں۔ آسمانی مذہب وہ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت سے ان کے اوپر اپنی وحیاں اتار کے، کتابیں اتار کے لوگوں کی ہدایت کے لیے انہیں بھیجا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، اور کل نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہماری زندگی کا ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی تمام سرشٹی میں، مخلوقات میں اس جیسا نہ نبی کوئی ہوا، نہ اس جیسا کوئی انسان ہوا۔ اس کو ایک انسان کی طرح دیکھو تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تمام انسان کی کمزوریاں وغیرہ جو ہیں آپ کو نبوت سے وہ باہر نظر آتی ہیں، اور اگر اس کو نبی دیکھو تو خدا تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے فرمان نہیں کیا، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر کسی اور چیز کے لیے نہیں بھیجا سوا اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہو۔ یہاں پلورل سینس کے اندر عالمین ہے، ایک عالم نہیں، عالمین۔ خدا نے جتنی بھی کریشن کی ہے، جتنے بھی یونیورسز ہیں، نبی کی حدیث کے حساب سے کہوں تو 18,000 یونیورسز ہیں، 18,000 یونیورسز۔ آپ میں بہت سے ایجوکیٹڈ آدمی بیٹھے ہیں، یونیورسٹی والے بھی ہیں، جو لوگ کہ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے۔ جیوگرافی جو ہے وہ فزکس کا ایک پارٹ ہے۔ سمپل جیوگرافی بھی اگر آپ پڑھو تو آپ کو اس دنیا کے حالات پڑھ کے سمپل جیوگرافی کے اندر آپ کو تعجب ہوتا ہے۔ آج تک ایک بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ جو ارتھ ہے اس کو کمپلیٹلی گھوم پھر کے دیکھا ہوگا۔ کوئی ایک ملک میں رہتا ہے، کوئی دوسرے ملک میں رہتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں چلو یہ ورلڈ ٹور کے اوپر نکلے۔ ورلڈ ٹور کیا ہے؟ ایروپلین میں بیٹھو تو بڑی بڑی جگہ دیکھ کے 10-20 کے دن کے اندر کے مہینے میں پورے کرو، لیکن نارتھ پول سے ساؤتھ پول تک ایکویٹر کے رنگ آپ کبھی گھوم نہیں سکے، نہ کوئی گھوم سکا ہے۔ چھوٹی سی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ اتنی بڑی زمین، لیکن کبھی خدا آپ کو یہ توفیق دے رہے، اللہ دے رہے کہ آپ عبادت کے اندر آسمانوں پہ چلے جاؤ اور اوپر جا کے نیچے دیکھو تو آپ کو زمین خشخش کے دانے جتنی، رائی کے دانے جتنی، رائی کہتے ہیں انگلش میں مسٹرڈ کو، آپ کو یہ زمین مسٹرڈ کے دانے جتنی نظر آئے گی۔ اور 1 کروڑ ہماری زمینیں، 1 کروڑ مینز 10 ملین یہ زمینیں بھیگی کرو، اکٹھی کرو تو سورج جتنا سائز بنتا ہے۔ 1 کروڑ زمینیں اکٹھی کرو تو اس کا سائز سورج جتنا بنتا ہے، اور اسی سورج کو کبھی آپ اور دور جا کے دیکھو تو یہ سورج بھی آپ کو ایک ریتی کے دانے جتنا نظر آئے گا۔ آج دنیا کے اندر علم بڑھ گیا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنے کے طریقے بھی بڑھ گئے ہیں، سمجھ بھی بڑھ گئی ہے۔ 300 برس ہوئے، گیلیلیو نے بہت سی سائنٹیفک ڈسکوریز کی
اور ماپ کرنے کے لیے اس نے ایک طریقہ نکالا کہ بھئی ہم مائل کا حساب کرتے ہیں، 1760 فٹ ہو گئے، 1760 یارڈ ہو گئے تو ایک مائل بنتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر 2 کوس ہوتے، یعنی 2 مائل کو ایک کوس کہتے تھے، لیکن یہ چیز زمین آسمان کی دوری ماپنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو سائنٹسٹوں نے یہ جو لائٹ ہے اس کی سپیڈ کو ماپا تو پتہ لگا کہ یہ تو بہت فینٹاسٹک ہے، 186,300 miles in a twinkle of an eye, that means per second۔ آپ آنکھ اوپر سے نیچے کرو، لائٹ 1,86,300 مائل چلے جائے گی۔ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ لائٹ 1 برس تک چلتی رہے اسی طرح سے 186,300 multiply by 365 تو دیٹ میکس 1 light year۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ سائنٹسٹوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ ارے 900 برس پہلے کہ گلیلیو تو کیا اس کا دادا پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، 900 years before from today پیر شمس نے لائٹ ایئرز کا ڈسکوری کر کے گنانوں کے اندر لکھا ہے۔ اب وہ انگلش نہیں جانتے تھے، وہ زمانے میں انگلش تھی بھی نہیں شاید، کیونکہ لیٹن تھی۔ پیر شمس لکھتے ہیں کہ تیج ورش نہ حسابے، تیج مینس لائٹ، ورش مینس 1 برس، تیج ورش لائٹ ایئر۔ اس کے حساب سے پیروں نے ہماری یہ زمین آسمان کی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 10-20 گنان پڑھتے ہیں ہم، اور وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لفظوں میں مطلب کیا ہے۔ ارے گنان کے اندر وہ خزانہ ہے کہ ابھی تک سائنس کو بھی معلوم نہیں ہوا۔ ایسی اور بھی بہت سی چیزوں کے اشارے گنانوں کے اندر ہیں دینداروں، کہ ابھی تک گنانوں کو ہم نے کسی نے سمجھا ہی نہیں، سائنٹسٹوں کو پتہ نہیں لگا۔ شمس ذکر کرتے کرتے چائنا گئے اور چائنا کا حال بتایا۔ ہم لوگ جب علم نہیں ہوتا نا تو ہم اپنے خیالوں سے ان چیزوں کو حل کرتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ لیکن جب گرو ملتا ہے، جب ٹیچر ملتا ہے، تبھی پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا۔ تو پھر کہتے ہیں گرو دیوا، اندھارے کے اندر ڈارکنیس میں جس طرح سے ایک ٹارچ ہے یا دیوا ہے، وہ پرانے زمانے کے اندر ٹارچ نہیں تھی تو لوگ دیوا ڈالتے تھے کہ جو کیری کر سکے، جیسے کہ لالٹین، لٹرن۔ گر دیوا ہے، گر چاندرنا، چاند کی روشنی ہوتی ہے جب یہ فل مون میں تو ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے گرو جو ہے وہ چاندنی کی طرح ہے، گرو ہے وہ دیوے کی طرح ہے، گرو ہے دیپک کی طرح۔ دیوا اس کو کہتے ہیں کہ جو گھر میں جلتا ہے، دیپک اس کو کہتے ہیں کہ جو گھر کے باہر لے جاتے ہیں ہم۔ گرو دریا کی طرح ہے کہ جس میں ہم ڈوبکی مارتے ہیں، ٹھنڈک ملتی، گرمی نکل جاتی، میل نکل جاتی، ہم صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ گرو دیوا، گر چاندنا، گر دیپک سچا، گر دیپک دریا، گڑا کے بغیر گرو بنا تالا مردوں نہ کھلے۔ توڑا کہتے ہیں اسٹور کو، ٹریجر کو۔ توڑے یعنی خزانے بھرے رہے، اندر بے حساب مال ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور یہ تالا کھل نہیں سکتا گرو کے بغیر، کیونکہ اس کے اندر ایسی فگرز ڈالی ہوئی ہیں کہ جس کا بھید نمبرنگ صرف گرو کو ہی پتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس بریف کیسز ہیں، اس میں پتہ نمبر ہیں، کسی کو کوئی دو تو وہ کھول نہیں سکے گا۔ توڑے بھرے رہن بھنڈار، گرو ملے تو تالا کھولے، تو پھر ہم کو اندر سے خزانے ملے۔
کہ شمس ماں باپ جس طرح یہ تیز ورش کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ایٹامک اور ہائیڈروجن بم کا ذکر کیا ہے. 900 برس ہوئے ہیں اس بات کو. اب وہ زمانے کے اندر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور وہ زمانے کے اندر ابھی تک سائنس جاگی نہیں تھی. میں آپ کو بار بار 900 برس کہتا ہوں، یہ آپ کے دل میں ٹھسانے کے لیے کہ یہ سائنس جو آج ہم کو دکھتی ہے، یہ ٹیکنالوجی دکھتی ہے، یہ 300 برس سے پرانی نہیں ہے. اور خاص طور پر گئے 50 برس جو ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہوتی گئی. آپ گاڑی میں بیٹھو، آپ جب اسٹارٹ کرتے ہو تو کیا اسی وقت وہ 100 کلومیٹر پہ چلتی ہے؟ نہیں، پہلے چلتی ہے 5 کلومیٹر، اور وہ جو کانٹا نا اوڈومیٹر کا، وہ 5 سے 10 25 50 100 تک چلتا ہے. اس کو دیر لگتی ہے اسپیڈ پکڑنے میں، لیکن اب یہ اسپیڈ پکڑ لی ہے سائنس نے. اللہ میرے نیکسٹ 25-50 برس میں ایسی ایسی چیزیں ڈسکور ہوئیں گی کہ آج آپ اس کا امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے. وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنی حیاتی میں امام کے اس فرمان کو کہ جو اس نے سلور جوبلی کے ٹائم پہ کیا ہے کہ نیکسٹ 25 ایئرس کے اندر تم بہت سی چیزیں دیکھیں گے. مولا فرمایا ٹیکنالوجی ہیز جسٹ اسٹارٹڈ. یہ تو شروعات. پھر کہتے ہیں، اب میں ایٹامک بم کا آپ کو ذکر کروں گینان میں سے. ہے جسی نگر نگری ماں گوڑ پڑس، ہمیں دھرتی تے امبر کانپس. چینب کے اوپر، چائنا کے اوپر گوڑ یعنی گولا یعنی کہ بم. جب بم کی شروعات ہوئی، ابھی تو بم سلنڈر کی طرح لمبے ہیں، لیکن جب یہ بم شروعات میں نکالے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جرمنی نے یوز کیے تو وہ فٹ بال کی طرح گول ہوتے تھے. چینب نگری میں پھر کہتے ہیں گوڑا پڑے گا، زمین آسمان کانپیں گے. ایک اور جگہ گنان کے اندر پیر نے لکھا ہے کہ پربت اڑی اڑی جائے. ابھی کیسی طاقت ہوگی کہ پربت اڑ جائیں گے؟ یہ ایٹامک یا ہائیڈروجن بم، پربت اڑ جائیں گے. پیر کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ تم پون رتھ گھوڑا، جب یہ گنان پڑھو نا تو لفظ دیکھو اور ایک ایک لفظ کو وے کرو. پون رتھ گھوڑا، پون یعنی ہوا. رتھ کہتے ہیں کہ جس کے اندر آدمی بیٹھے اور اس کو آگے گھوڑا چلاوے. آج ایروپلین کے اندر ہم ہوا میں اڑتے ہیں، اندر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہارس پاور کتنی 200 400 500 1000 2000 ہارس پاور کے جو انجن ہیں وہ اس کو اڑا رہے ہیں. جتنی بھی مشینری ہے، موٹر سے ہے، اس کی شکتی کا ماپ ہارس پاور ہے. کہ جس کا نام 900 برس پہلے پیر نے کہا پون رتھ گھوڑا، وہ گھوڑا کہ جو رتھ کو ہوا میں چلاوے یعنی ایروپلین. ایک جگہ پیر لکھتے ہیں، میں ایک گنان بولتا جاؤں گا تو ٹائم بھی بہت نکلے گا. ایک جگہ پیر لکھتے ہیں کہ جب یہ حضرت امام اس زمانے کا ساری دنیا کا راجا بادشاہ بنے گا تو وہ ایک دن کے اندر، پیر کے الفاظ دیکھو، ایک دن میں 6 لاکھ مائل چلے گا. 24 گھنٹے کے اندر 6 لاکھ مائل، 12 گھنٹے میں 3 لاکھ مائل، 4 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹے میں 1 لاکھ مائل. تو گھنٹے کی 25,000 مائلز کی سپیڈ ہوئی. ابھی جو شوٹ کرتے ہیں یعنی بہت سی چیزیں، راکٹس وغیرہ گئے ہیں اوپر،
اور اسپیس شپس بھی گئے ہیں. تو چاند پہ جانے کے لیے جو پہلے اسپیس شپ گیا اس کی ادھر سے نکلتے وقت اسپیڈ تو بہت تھوڑی تھی, مشکل سے 8-10 ہزار مائل تھی, لیکن جب ہی ہماری دھرتی کے ایٹماسفیئر میں سے نکل گیا, گریویٹیشن میں سے نکل گیا, تو اٹ پکڈ اپ ٹو 25,000 miles per hour. ایسا کوئی مشکل نہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر مولا 6 لاکھ مائل چلے. یہ زمانہ اب بہت دور نہیں, پھر شمس کے ٹائم سے 1000 برس دور تھا. اب 900 برس تو پھر شمس تو لگ بھگ ہو گئے. 100-125 سال کی بات ہے. ہم تو نہیں ہوں گے, ہمارے بچے ہوں گے, لیکن انشاءاللہ آپ نیکسٹ 25-50 برس میں بہت سی چیزیں دیکھو گے. گرو دیوا ہے, گرو جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. میں اپنی زندگی کے بہت سے واقعات کبھی کبھی واعظوں میں بولا کرتا ہوں کہ جو مذہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگست مہینہ 10ویں تاریخ 1946 میں بامبے کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ کو اس کے روحانی بچوں نے ہیروں میں تولا. یہ دارالسلام میں بنا, لیکن اس کے 5 مہینے پہلے مارچ کی 10ویں تاریخ بامبے کے اندر تولا. پہلے بامبے میں بنی, پھر دارالسلام میں بنی. مولا نے یہ 2 جبلیاں بنائی. جبلی تھی 10ویں مارچ کو بامبے کے اندر. مولا کو 7ویں مارچ کو یونیورسٹی جو تھی نا علی گڑھ کی, اس کی ایک ادھر یونین ہے, اس کو کہتے ہیں اولڈ بوائز آف علی گڑھ. انہوں نے امام سلطان محمد شاہ کو ایک ایڈریس پیش کیا, کاسکٹ پیش دیا, مامتان دیا, تھینک یو مانا, کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی امام سلطان محمد شاہ نے بنائی ہوئی ہے. تو ان کی اس یونین کی جو میٹنگ تھی بامبے کے سر کاؤس جی ہال کے اندر, کہ جو بامبے کے فورٹ ایریا میں ہے, وہاں یہ پیش کیا گیا. علی گڑھ کے جو اولڈ بوائز تھے جن کی عمریں 50-60 سال ہو گئی چکی تھی اس وقت, انہوں نے امام کا بہت وکھان کیا. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے جواب دیا کہ دیکھو, اسلام میں سائنس کی بہت سی چیزیں کہی ہیں, کی ہیں, اور انشاءاللہ اور بھی دنیا کے اندر سائنٹیفک پروگرس ہوگی. مولا فرمایا, میں آج ایک ایسی بات کہتا ہوں کہ تمہاری جو آئی بروز ہے نا وہ اونچی ہو جائیں گی, یعنی تم کو شاید میری بات پہ یقین نہیں آئے گا, لیکن میں تمہیں آج یہ کہتا ہوں. مارچ 46 کے الفاظ سلطان محمد شاہ کے. مولا کہتے ہیں آج میں تم کو کہتا ہوں کہ بہت تھوڑے وقت کے اندر آدمی مون کے اوپر اترے گا. تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے. شاہ کہتے ہیں ہاں ہنسو, لیکن وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از ٹروتھ. ادھر رہنے والے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اتنا نہ جی سکے کہ وہ مون کے اوپر آدمی اترنے کو ٹی وی کے اندر آنکھوں سے دیکھ سکے. سلطان محمد شاہ نے 46 میں کہا کہ مون کے اوپر جائیں گے. اب یہ حاضر امام وہی سلطان محمد شاہ کپڑے بدل کے آیا اور کہنے لگا کہ تم محض گھومنے پھرنے ناشتہ کرنے کے لیے ہالیڈیز کے اوپر مون پہ جایا کرو گے. مون تو ٹھیک, بہت لمبا فیوچر نہیں, تھوڑا, مے بی 40-50 ایئرس مارس تک انسان پہنچے گا. اس لیے پہنچے گا, میں آپ کو جو بھی واز کر رہا ہوں, میرے جتنے بھی خیالات ہیں نا وہ میرے پرسنل ہیں. میں سائنٹیفک چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا, میں تو گنان کے اندر سے نکل کے کہہ رہا ہوں. میں نے جو گنان کو سمجھا میں وہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہیں میری غلطی بھی ہوتی ہوگی, مگر میں نے جو گنانوں کو پڑھا اور سمجھا, میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں. تو مجھے حیرت ہوئی کہ پیروں نے کیا کیا کلام کہے ہیں. واللہ وہ تمام چیزیں جو گنانوں میں لکھی ہیں آج ہو رہی ہیں.
اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک نہیں ہوئی اور ہوں گی، ضرور ہوں گی۔ مردے کو زندہ کرنے کی بات ہے۔ آج آدمی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد جیتا ہوتا ہے، مردے زندہ ہو گئے نا۔ اور پیروں نے اور خاص طور پہ بھوشیہ وانی کے اندر پیر شمس نے جو کام کیا ہے وہ دوسرے پیروں نے اس ڈائریکشن کے اندر کم کیا ہے۔ علم کے لیے اور یہ سیلیسٹیل باڈیز جو ہیں آسمان کے اوپر، ان بابتوں کے لیے جس کو ہم عام طور پر فزکس کہتے ہیں، اس کے لیے اس صدر دین نے بہت ایکسپلینیشن دیے ہیں۔ روحانیت کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے کہ جس میں ہم کو ہیپینس ملے، کنٹینٹمنٹ ملے، پھر حسن کبیر دین نے بہت کام کیا ہے۔ ان تین پیروں نے مل کے، جو کہ ان کے جو باپ دادا تھے، پیر شمس کے جو فرزند تھے، بیٹے تھے، وہ پیر نصیر دین تھے۔ پیر نصیر دین کے ایک دو گنان ملتے ہیں، باقی ڈسٹروائے ہو گئے یا گم ہو گئے۔ پیر نصیر دین کے جو بیٹے تھے وہ پیر صاحب دین تھے، جن کو پیر شہاب الدین بھی کہتے تھے۔ ان کے پیر صاحب دین کا بھی ایک دو گنان ملتے ہیں۔ پیر صاحب دین کے جو بیٹے تھے وہ پیر صدر دین تھے، اور سارے گنانوں کے اندر سب سے زیادہ جو میٹیریل ہم کو ملتا ہے تو پیر صدر دین کے گنانوں سے ملتا ہے۔ پیر صدر دین بہت بڑے عالم بھی تھے۔ یہاں میرا مطلب پیر شمس عالم نہیں تھے، مگر میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں کہ جس طرح سے جدے جدے نبیوں نے جدے جدے وقت کے اوپر اپنی نبوت کو الگ الگ طریقے سے یوز کیا ہے، مگر نبی محمد نے تمام جتنی بھی چیزیں تھی یونیورسل حالت کے اندر، انہوں نے انسان کی ہر سائڈ، ہر ایسپیکٹ آف لائف کو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی جو لائف ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی لائف ہے ہمارے لیے۔ پھر حسن کبیر دین نے وہ عاجزی کی، وہ انکساری کی، وہ عبادت کی، اور ہم کو طریقے سکھائے، نرماس، حلیمی، ٹالرنس، پیشنس، فارگیونیس، ایسی جو انسانی کوالٹیز ہیں کہ جو ہم کو روحانیت میں کام آتی ہیں، وہ ہم کو پھر حسن کبیر دین کے گنانوں میں سے ملتی ہیں۔ اور بھی ہمارے دوسرے پیر ہیں کہ جن کے اندر سے ہمیں ملی ہوئی مکسچر کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور ہمارے پیر ہیں، وہ پیر کے فرزند ہیں، پٹھیوں کے پیر نہیں ہیں، ان کا نام ہے پیر امام شاہ۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کے ایک فرمان کے اندر یہ ہے کہ پیر امام شاہ نے بہت محنت کی، اور تم کو یعنی امام شاہیوں نے سلطان محمد شاہ کے حضور میں ایک مہمانی رکھی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ تم کو اس نے سچے مالک کا گھر دکھایا ہے۔ تو دینداروں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب ہی گرو ملتا ہے تب سمجھ آتی ہے، اور جب ہی گرو ملتا ہے اور سمجھ آتی ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے سے انسان کو وہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ تھنک بھی نہیں کر سکتا، مگر گرو کی مہربانی ہونی چاہیے۔ میرا مطلب یہاں گرو کا پیر کا ہے، پیری جوما، جیسے کہ نبوت کا جوما۔ نبی محمد تمام نبیوں کے سردار تھے، نبوت نبی محمد پہ ختم ہو گئی۔ میں اپنی وعظوں میں اس قسم کے خلاصے کیا کرتا ہوں کہ 1,24,000 نبی ہوئے، لیکن سب کے سب رسول نہیں تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت میں چینج لے کے آوے، نئی شریعت لاوے۔ حضرت محمد رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ حضرت سلیمان نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ حضرت نوح جو تھے وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اور بھی ایسے بہت سے، لوط علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ ہم کو 1,24,000
ندیوں میں سے only 96 ندیوں کا نام پتہ ہے، باقی کا پتہ نہیں. لیکن خدا نے یہ ضرور کہہ دیا کہ ایوری کنٹری اور ایوری نیشن ہیڈ اے میسنجر فرام می. ایوری نیشن، ایوری کنٹری. اگرچہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ میں کوئی نبی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، مگر ضرور آئے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے ان کا نام کا، کیونکہ اللہ نے کہا کوئی کنٹری باقی نہیں. اب کبھی میکسیکو جاؤ، وہاں آپ کو ایجپٹ کے پیرامڈ کی طرح کے پیرامڈ نظر آئیں گے. حالانکہ ان دونوں پیرامڈ کے اندر ڈیزائن کا فرق ہے. جو ایجپٹ کے پیرامڈ ہیں وہ فراؤ کے زمانے کے ہیں، ان کو 3500 سے 5000 سال ہوئے ہیں. یہ جو پیرامڈ ہیں ان کی ڈیٹ ابھی تک پتہ نہیں لگی جو میکسیکو کے اندر ہے. لیکن ایک تو ڈیفینیٹ ہے کہ بعض آدمی جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ more than 4000 years old ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھلے اس دنیا میں ہم نئے آئے ہیں، امریکہ کو نیو ورلڈ کہتے ہیں، مگر ہزاروں سال پہلے یہاں سویلائزیشن تھی اور یہ سویلائزیشن پھرتی رہتی ہے. میں آپ کو پیر صدر الدین سے ملاقات کراؤں. پیر صدر الدین وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اوپر جب یہ دنیا سورج میں سے نکلی بہت گرم تھی، ٹھنڈی ہوئی تو پانی برسا، اور پھر نارتھ میں لائف چالو ہوئی. یعنی لائف چالو کہاں ہوئی؟ نارتھ میں. نارتھ کا حساب کرو تو ہم کو سائبیریا دکھتا ہے، اور سائبیریا بہت بڑا ہے سائز میں، جو ہمارے نارتھ کینیڈا کے ساتھ بھی ملتا ہے. لیکن پیر صدر الدین ہندوستان میں کھڑے ہیں تو جو نارتھ کینیڈا ہے نا وہ نارتھ نہیں ہے ادھر کا. اگر آپ میپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گلوب لے کے بڑا، تو جو ہندوستان ہے اس کا نارتھ سائبیریا ہے. اس سائبیریا میں پیر صدر الدین کہتے ہیں لائف شروع ہوئی، اور لائف شروع ہوئی تو وہ تو کیڑے مکوڑے سے بھی کم تھی، آنکھ سے دکھتی بھی نہیں تھی، جس کو ہم آج بیکٹیریا کہتے ہیں، جس کو ہم آج سپرموٹوزا کہتے ہیں، ایمیبا کہتے ہیں. پھر پیر فرمایا کہ یہ لائف بہت ترقی کی، اور پھر یہ لائف نیچے اترتے اترتے ایسٹ میں گئی. تو ہندوستان کے ایسٹ کے اندر جو ہے یہ ملک ہیں جیسے کہ جاپان ہے، چائنا ہے. مگر یہاں آپ کو میں ایک اور بھی بات بولوں، کسی دن کی فلائٹ لے کے آپ وینکوور سے جاپان جاؤ، دن کی فلائٹ لے کے، اور اگر یہ سمر کا ٹائم ہے جیسے کہ جون ٹو اگست، اس وقت بالکل آسمان کلیئر ہوتا ہے، آپ دیکھ کے حیران ہوگے کہ پیسیفک کے اندر اتنے بہت آئی لینڈ ہیں. پیسیفک کے اندر more than 5000 آئی لینڈ ہیں. صرف یہ جو انڈونیشیا کے جو سلطنت ہے، انڈونیشیا کی ساری سلطنت میں 3000 سے زیادہ آئی لینڈ ہیں. ایک ایسا زمانہ تھا کہ جو آج آئی لینڈ تھے نا یہ ابھرے ہوئے تھے، اور یہاں بہت بڑا ایک کانٹیننٹ تھا، یہاں لوگ بستے تھے، سویلائزیشن تھی. تو پیر صدر الدین کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو پیسیفک کے اندر زمانہ تھا، پیسیفک کا جو ساؤتھ ہے وہاں بہت بڑا کھڈا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں سے چاند نکلا تھا کہ جو زمین سے جدا ہو کے ریوالو ہونے لگا. چاند ہماری زمین کا بچہ ہے اور 8 گنا چھوٹا ہے. 8 چاند اکٹھے کرو تو ایک دھرتی ہوتی ہے. تو پھر صدر الدین نے ادھر اشارہ کیا کہ پھر یہ جو لائف اور سویلائزیشن تھی یہ ادھر چلی گئی، پھر جنوب میں آئی، یعنی دکشن میں آئی، ساؤتھ میں آئی. تو ساؤتھ کا مطلب انڈیا نہیں، اس کے نیچے جو انڈین اوشن ہے وہ سارا خالی پڑا ہوا ہے. آپ کبھی میپ کے سامنے دیکھو تو ادھر سے لے کے ادھر تک انڈین اوشن ہے، اور اتنا بڑا ہے. آج بھی انڈین اوشن کے اندر بہت سے آئی لینڈ ہیں. تو پھر پیر صدر الدین فرمایا ابھی آہستہ آہستہ فیوچر کے اندر ویسٹ میں سویلائزیشن جائے گی. تو یہ
امریکہ ویسٹ میں ہے، افریقہ ویسٹ میں ہے انڈیا سے. یہ جو کنٹری جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کنٹری کے اندر فیوچر میں بہت سے بناؤ بنیں گے. یہ تمام جتنی بھی آج ٹیکنالوجی ہے موسٹلی یورپ سے شروع ہوئی، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، لیکن نہیں دینداروں، یورپ سے شروع نہیں ہوئی. ہندوستان کا جو کلچر ہے، ہندوستان کی جو ہسٹری ہے، وہ پیچھے آپ دیکھو تو 10 لاکھ برس تک پیچھے جاتی ہے، 1 ملین ایئر سے زیادہ. ارے 8 لاکھ برس تو صرف رام کو ہوئے ہیں، کہ جس کی اوپر بڑی لڑائی ہوئی اور بابری مسجد توڑ ڈالی یہ کہہ کے کہ ایودھیا میں رام پیدا ہوئے. رام کو 8 لاکھ برس ہوئے ہیں، کہاں پتہ چلے کہ وہ کدھر پیدا ہوا تھا. چلو میں نے آپ کو ایک اشارہ کیا کہ 8 لاکھ برس یہ رام کو ہوئے، لیکن کرشن کو 7,000 ساڑھے 7,000 سال ہوئے. کیا رام کے پہلے سیویلائزیشن گئی تھی؟ انڈیا میں تھی. جیسے کہ ادھر نارتھ امریکہ کے اندر آپ خیال کرو تو یہ جو پیرامڈ وغیرہ ہیں، ابھی سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ کھود رہے ہیں. ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال کے بعد ہم کو کوئی نئی ڈسکوری ملتی ہوئے. شمس کہتے ہیں کہ جب اس دنیا کے اوپر آج کی دنیا میں کہ انسان کیڑے مکوڑے سے پیدا ہوا، ریوالو ہو کے آیا، اس کو شمس کی صدردین ماں باپ کے حساب سے 4.32 ملین ایئرس ہوئے ہیں، 43 لاکھ برس. اور پیر کا کہنا یہ ہے کہ 22.5 لاکھ برس ہوئے کہ پہلا انسان اس دنیا کے اوپر ظاہر ہوا. 2.25 ملین ایئرس. میں آپ کو کوئی سائنس کا لیکچر نہیں دے رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیروں نے ہم کو گنانوں میں کیا کیا کچھ کہا ہے. تو پرانی ہسٹری رکھ کے ایک سائڈ میں اب مجھے یہ کہنا ہے کہ آنے والا بات جو ہے اس کے لیے پیر کیا بولتے ہیں. ہمارا ایک گنان ہے کہ جس کے اندر پھر امام شاہ نے ایسا فرمایا ہے کہ 13ویں صدی نو کول چھے موٹو تمہیں بھولی ماں جاؤ گمار. گمار کوئی گالی نہیں ہے، گمار کہتے ہیں کہ جو آدمی نادان ہوئے، جس کو علم نہیں. ہمارے یہ جو پھر حسن کبیر دین اور ان کے 18 لڑکے اور ایک لڑکی تھی. لڑکی کا نام تھا بائی بڑھائی. بائی بڑھائی، بائی بڑی بہن کو بولتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے چھوٹی تھی. آپ کبھی پاکستان جاؤ تو پیر حسن کبیر دین کے روضے پہ جانا، ایسی قبر پیر حسن کبیر دین کی ہے اور ان کے پاؤں کے پاس ایسی عالی قبر ہے. یہ بائی بڑھائی کی باپ کے پاؤں میں سوئی ہوئی ہے. بائی بڑھائی چھوٹی تھی اور پھر امام شاہ سب سے بڑے تھے. تو بہن اور بھائی کے ڈائیالوگ چلتا ہے. اس کے 72 گنان ہیں. ایک گنان 5 6 7 5 کا ہے، دوسرا گنان کوئی 8 10 5 کا ہے. ایک گنان ہے کہ بائی پوچھتی ہے، پھر دوسرا گنان ہے بھائی بولتا ہے. تو بائی بڑھائی بھائی کو سوال کرتی ہے اور بھائی اس کا جواب دیتا ہے. اس ڈائیلاگ کو پڑھو اور حیران ہو کہ کتنا علم ہے اس کے اندر. اور اس میں کون سا علم ہے؟ روحانی علم ہے. تو کہتے ہیں، وہ پوچھتی ہے کہ بھیا بھلا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے باپ سے سوال نہیں کیے، بہت سی باتوں کا پتہ نہیں لگا، تو اب تم میرے سے بڑے ہو، تم عالم ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ عرش کیا ہے، خدا کا تخت کیا ہے. تو پھر امام شاہ اس کو کہتے ہیں ادھر اوپر عرش خدا کے اوپر ایک گھگری بندھی ہوئی ہے. اس کو گھگری کا گنان بھی کہتے ہیں. شبد کچھ ہے، مطلب کچھ اور ہے. بات ظاہر بھی کرتے ہیں لیکن اشارہ اندر کی طرف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیروں نے ہماری ایناٹومی کا ذکر کرتے ہوئے
یہ جو ہماری ڈیوٹی ہے جس کو ہم نیول کہتے ہیں، ہمارا پیٹ، اس پیٹ کو زمین مان کے پاؤں کو پاتال مانا، رائٹ ہینڈ کو انہوں نے ایسٹ مانا، لیفٹ ہینڈ کو ویسٹ مانا، اور یہ سر کو اتر مانا جس کو ہم نارتھ کہتے ہیں. یہ اناٹومی کا ذکر کیا ہے. یہ جو ہمارا نارتھ ہے، پھر کہتے ہیں کہ اتراکھنڈ ماہے شانی جوت جگے تیوا شانا پورا کھا ملے پر کہتا ہو جی رے بھائی. اتراکھنڈ میں یعنی نارتھ پول میں، پول تو نہیں ہے، کھنڈ کہتے ہیں کانٹیننٹ کو. تو جو نارتھ کا کانٹیننٹ ہے، کانٹیننٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ملک ہوں گے، جیسے کہ افریقہ کانٹیننٹ ہے، نارتھ امریکہ کانٹیننٹ ہے، ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ ہے، ایشیا کانٹیننٹ ہے، یورپ کانٹیننٹ ہے وغیرہ. آسٹریلیا بھی کانٹیننٹ ہے. تو پھر کہتے ہیں اتراکھنڈ میں شاہ کی، مولا کی نور کی بتی جلتی ہے. تو یہ کون سا اتراکھنڈ؟ کسی نے کہا کہ یہ کینیڈا ہے نا، اتراکھنڈ ہے. حضرت امام کے پاس ایک شخص نے یہ بھی کہہ دیا کہ خداوند ایمان میں لکھا ہے کہ کینیڈا میں ہماری جماعت آئے گی، کیونکہ کینیڈا ہے وہ اتراکھنڈ ہے. یہ جو ہمارا وینکوور کا ایریا ہے، آپ کا ٹورنٹو نیچے ہے، لیکن وینکوور کا جو لیٹیچیوڈ ہے لنڈن تک یہ 45 ڈگری ہے قریب. تو 45 ڈگری 90 کا آدھا ہوتا ہے. ایکویٹر سے 0 شروع ہوتا ہے اور نارتھ پول تک جاوے تو یہ 90 ہوتا ہے. تو ہم تو آدھے رستے پہ ہیں. اتراکھنڈ کدھر آیا؟ البتہ جو گرین لینڈ کا نارتھ ہوئے، یا ہم گرین لینڈ کو اتراکھنڈ میں شامل کر سکتے ہیں، مگر یہاں یہ مطلب نہیں ہے. یہاں تو نور کی بتی جلنے کی بات ہے. وہ ہے ہمارا دماغ، ہمارے برین کے اندر جو اتراکھنڈ ہے، برین ہے اتراکھنڈ ہے. جیسے میں نے آپ کو پیروں کی بنائی ہوئی اناٹومی کا ذکر کیا ہے. جیوگرافی یہ ہے کہ رائٹ ہے وہ ایسٹ ہے، لیفٹ ہے وہ ویسٹ ہے، پاؤں میں ساؤتھ میں جاتے ہیں یا پاتال میں جاتے ہیں، اور سر ہمارا نارتھ میں ہے. تو یہ اتراکھنڈ ہے ہمارا جو برین ہے. اس اتراکھنڈ کے اندر مولا کے نور کی بتی جلتی ہے. سچ بات ہے. لیکن پھر کہتے ہیں شانہ پورکھ ملے، یعنی ایسے لوگ مولا کے کہ جن کے دماغوں میں اس کے نور کی بتی جلتی ہو. پر کہتا کتنے گنے چنے، لاکھوں میں 1-2. تو نور کی بتی بس اتراکھنڈ یہ ہے. اس اتراکھنڈ سے، جیسے کہ پھر صدر دن نے اشارہ کیا کہ اتر سے لائف شروع ہوئی، یہاں اشارہ یہ ہے کہ جب انسان گرو منتر لیتا ہے جس کو ہم اسم اعظم کہتے ہیں، تو وہ لائف شروع ہونے کا پروسیس ہے، روحانی لائف شروع ہونے کا پروسیس ہے. جیسے کہ میٹیریل لائف، فزیکل لائف شروع ہونے کے لیے امیبا ہے، سنگل سیل ہے. اس میں اعظم بھی سنگل چیز ہے. ایک ورڈ ہے کہ جو گرو دیتا ہے، اس سے ہماری روحانی لائف ایوالو ہوتی ہے. جس طرح فزیکل لائف ہماری جو ہے کہ وہ ایوالو ہوتے 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 انسان تک پہنچتی ہے. اور انسان کتنا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. کمپیئر تو کرو کہاں ایک امیبا اور کہاں ایک اعلیٰ درجے کا ایجوکیٹڈ روحانی انسان، ان کی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتی. یہی بات ہم کو بیت الخیال میں ملتی ہے کہ جب ہم کو گرو منتر ملتا ہے مومنوں، تو ہماری روحانی لائف شروع ہوتی ہے. اور وہ جو امیبا ہے وہ اس میں اعظم ہے. اس سے پھر ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے. جس طرح ملٹیپلیکیشن ہو کے لائف ایوالو ہو رہی ہے، روحانی لائف ایوالو ہوتی ہے.
اس میں ترقیاں ہوتی ہیں، پروگرس ہوتی ہے. خدا نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، کریٹ کی ہیں، ہم کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ ایوری تھنگ ان کریشن از رننگ ٹوارڈ پرفیکشن. کسی کو لاکھوں برس لگتے ہیں پرفیکشن تک پہنچنے کے لیے، کسی کو ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. پرفیکشن یہ ہے کہ ایوری تھنگ کیم آؤٹ آف گاڈ، ایوری تھنگ ول ایونچولی گو ان ٹو ہم بیک. مگر یہ پروسیس چالو ہے. خدا جو ہے وہ خالق ہے، باری ہے. خدا کی کریشن چالو ہے، ہمیشہ سے چالو ہے. اور یہ جو وہ نئے نئے پلینٹس بناتا ہے، نئے نئے اسٹار پیدا ہو رہے ہیں، پرانے ٹوٹ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو پھر امام شاہ کی نکلم کی گیتا کہ جس کے اندر آسمانوں زمینوں کا دل میں چھپی ہوئی، پیٹ میں چھپائی ہوئی چیزیں، گرب کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ میں چھپائی ہوئی چیزیں. ہمارے آنتڑے پیٹ میں ہیں مگر دکھتے نہیں. ہمارے پیٹ کے اندر ہارٹ بھی ہے، ہمارے پیٹ کے اندر انٹسٹائن ہے، کڈنی ہے، لیور ہے اور اسٹامک ہے. کتنی چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں کہ جس کا ہمیں پتا بھی نہیں، ہم نے دیکھی بھی نہیں، سوا کہ ہم کو کوئی ڈائسیکٹ کرے. تو گربھاولی کا مطلب ہے پیٹ میں چھپائی ہوئی چیزیں، یعنی مطلب کہ چھپے ہوئے خزانے اور بھید. اب یہ جو کتاب ہے 40 پیج کی کتاب، واللہ اس کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو 400 پیج بھی پورے نہ ہوئے. اس میں بھی ڈال ہو گیا، اس میں ڈال ہو گیا. ایک لفظ ہم نے کنٹینٹ میں لے لیا، ہندو کی چیز ہے. کیا ہندو مسلمان کسی اور نے بنائے ہوئے ہیں؟ ہندوؤں کا خدا تو وہی ہے کہ جس نے مسلمان بنائے. ارے کافروں کا بھی خدا وہی خدا ہے جس نے مومن بنائے. مگر ہمارے اندر وہ پرانی تہذیب ایسی گھس گئی ہے کہ کچھ بھی بات کرو یہ ہندو کی بات ہے. آپ کو معلوم ہے 10 سرکار کی بات ہمارے پیروں نے کی تو سب سے پہلا پیر کون آیا ہندوستان کے اندر؟ ایجپٹ میں سے مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام جو فرسٹ تھے، یعنی 18th امام تھے. انہوں نے نور الدین محمد کو پیری جامہ دیا اور انڈیا بھیجا. انڈیا کے پیر نور الدین محمد نے اپنا نام رکھا ستگر نور. ستگر سنسکرت ہے، نور عربک ہے. کس طرح سے کولیبوریٹ کیا گیا چیزوں کو تاکہ دونوں کی طرف ان کی آنکھ جاوے، ہندو بھی آوے مسلمان بھی آوے. پھر ستگر نور نے بہت سے معجزے کیے. پھر ستگر نور نے بہت سے گنان لکھے لیکن ان کے بہت سے گنان لاسٹ ہو گئے اور دوسروں کے پاس چلے گئے ہیں، اور دوسروں نے اس میں سے پھر ستگر نور کا نام نور نکال دیا، ستگر رہ گیا. ایسے بہت سے گنان ملے ہیں مجھے کہ جن میں خالی ستگر کی بات ہے اور پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے کسی پیر کا گنان ہے، حالانکہ کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے، شبدوں سے پتہ لگتا ہے. ہمارے پیر شمس نے 10 اوتار کا ذکر کیا، ہمارے پیر صدر دین نے 10 اوتار کا ذکر کیا. یہ تو ہندوستان میں تھے نا، انہوں نے ہندوستان میں آ کے سنسکرت سیکھی، پراکرت سیکھی. لیکن ایجپٹ کے اندر تو ہندو پہنچے نہیں تھے. ایجپٹ کے اندر کوئی ہندو اثر نہیں گیا تھا ہندوستان کا. ایجپٹ کے اندر ہمارے امام مولانا حاکم 16ویں امام، وہ کہتے ہیں میں 9 دفعہ اپیئر ہو چکا ہوں اور یہ میرا 10واں اپیئرنس ہے. مولانا امام حاکم کا کہ جو فاطمی خلیفہ تھے ایجپٹ کے اندر، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں 9 دفعہ اپیئر ہو چکا ہوں پاسٹ میں، اس وقت میں 10th اپیئرنس میں ہوں. چلو اوتار کا نام پھینک دو، اپیئرنس کر دو. 10 اوتار کا ذکر مولانا حاکم نے کیا. اور ہمارے اور بھی بہت سے گنان ہیں کہ جن کے اندر اس بات کا جو ذکر ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے شاستر ہیں. ارے پھر ناصر خسرو نے ذکر کیا ہے کہ جو ہندوستان کے اندر نیچے تو آئے ہی نہیں، اوپر رہے، یعنی چترال بدخشان کی طرف. ہمارے پاس جو علم ہے اس کو ہم نے کانٹینٹ کی نظر سے دیکھا ہے.
ہندوؤں کی چیز ہے. اچھا کبھی ہیرا گٹر میں پڑا ہوگا تو آپ اس کو نکالو گے یہ سمجھ کر یہ تو گٹر میں سے نکلا ہے، اگر اس کو دھو دو اس کی قیمت تو وہی ہوگی نا. آپ کبھی جویری کو جو بیچنے کے لیے اور اس کو بولو کہ یہ ہیرا ہے مگر گٹر سے نکلا ہے تو ہوتا کیا ہوا؟ کیونکہ ہیرے کے اوپر گٹر اثر نہیں کرتا. ہارڈسٹ اسٹف ہے ساری دنیا کے اندر ہیرا. تو گینانوں کے اندر اس طرح جو ہم نے علم حاصل کیا ہے پیروں سے وہ ابھی ڈوینڈل ہو رہا ہے. گینانوں کا شوق گھٹ گیا، گینانوں کے دشمن جماعت میں بہت پیدا ہو گئے. بس یہی سمجھ کے کہ گینان جو ہے وہ خالی ایک محبت ظاہر کرنے کے لیے ڈیووشنل چیز تھی بس. ارے بھائی اس میں اتنا علم ہے، اس میں اتنا علم ہے کہ بات چھوڑ دو. میں نے آپ کو چند باتیں سنی نا علم کی. پھر شمس کے زمانے، پھر صدرالدین کے زمانے کے اندر فیملی کے جو اسٹرکچر تھے وہ محبت سے بھرے ہوئے تھے. بوڑھے باپ کے 5-7 لڑکے ہوتے تھے کھیتوں میں یا کوئی اور جگہ کام کاج کرتے تھے. سب کے بچے 30-35 بچے ہوتے تھے. وہ سب مل کے ایک جگہ رہتے تھے. ایک کچن تھا، ایک جگہ کھاتے تھے، ایک جگہ رہتے تھے. ایک جگہ ایک دوسرے کی محبت ہوتی تھی. بچے ایک دوسرے سے لڑ بھی پڑتے تھے تو نہ ماں نے غصہ کیا نہ باپ نے غصہ کیا، بلکہ ان کو کہہ دیا تیرا بھائی ہے. 4 پیڑھیوں تک ایک ہی فیملی ایک مکان میں رہتی تھی، 4 جنریشنز تک. آج فیملی اسٹرکچر ٹوٹ گیا اور پیروں نے ہم کو 600 800 700 900 برس پہلے ہم کو یہ اشارہ کیا کہ ایسا وقت آئے گا کہ بیٹا باپ سے لڑے گا اور 2 بھائی اس طرح لڑیں گے کہ جیسے 2 ریسلر لڑتے ہیں، بے بندوا لڑ سے یعنی جوڑا لڑ رہے ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ساس سے کھانا کیا پانی بھرے گی اور وغیر بیٹھی کھانا کھائے. جو بہو ہے جوان بہو وہ کھانا کھا رہی ہے اور بوڑھی ساس پانی بھر رہی ہے. وہ زمانے میں نل نہیں تھے، رننگ واٹر نہیں تھا، جا کے اٹھا کے لانا پڑتا تھا. کتنے سے اشارے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان کی آنکھ میں سے شرم نکل جائے گی. شکر ناری لجا لوپ سے پاک پوتر عورت اپنی شرم چھوڑ دے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں عورت کا دامن مرد سے زیادہ پاک ہے. عورت کو خدا نے ایک ایسا درجہ دیا ہے کہ جو مرد اپنے خیال میں اس کو یعنی سپنے میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہے ماں کا درجہ. ماں کا درجہ خدا تعالیٰ نے اپنی بہت سی صفتیں ماں کے اندر رکھی. اللہ رب ہے سارے جہان کا، اور قرآن حدیث کے اندر ماں کو چھوٹا رب کہا گیا کیونکہ وہ پیدا کرتی ہے اور پالتی ہے. خدا پیدا کرتا ہے اور سسٹیننس دیتا ہے. جو ماں ہے وہ چھوٹا رب ہے. خدا جس طرح سے رحیم ہے، ماں کے اندر بھی خدا نے وہ رحمت رکھی ہے. خدا جس طرح سے درگزر کرتا ہے، درگزر کرنا یعنی ٹالریٹ کرنا، ماں سے زیادہ انسانوں میں کوئی ٹالریٹ نہیں کرتا. کتنے بھی دکھ تکلیف ماں کو دے دو، ماں کبھی بھی بد سکھ نہیں بولے گی، شراپ نہیں دے گی. ہاں آج کی مائیں دیتی ہیں. ایک ماں وینکوور میں گئے برس ایک ڈرگ پینے والی ماں، الحمدللہ شکر مولا کا کہ وہ اسماعیلی نہیں تھی. ہماری زبان کے اندر چالو زبان ہماری جو کولیکیل لینگویج میں ہم کہتے ہیں دھوڑکی تھی، یعنی وائٹ وومن تھی. ڈرگ کے اندر آ کے پڑی ہوئی تھی. 2.5-3 برس کی لڑکی نے کچھ شرارت کی یا کچھ جھگڑا کیا ہوگا، یہ نشے میں تھی. اٹھایا اس کو، لڑکی کو واشنگ مشین میں ڈال کے آن کر دیا. وہ اندر گر گئی، مر گئی، پکڑی گئی. پیپر میں آتی ہے بات. آج کی ماں ایسی ہے، مگر یہ ماں نہیں تھی. ماں اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھے. جہاں مذہب نہیں وہاں خدا نہیں، جہاں مذہب نہیں وہاں نیچر نہیں.
جہاں مذہب نہیں وہاں اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ مذہب ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، مذہب ہے جو جانور کو بھی قبضے میں کر لیتا ہے۔ آپ دیکھو، کبھی کبھی ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، شیر ہے، لائن، فل گرون لائن ہے، ٹائیگر ہے، سانپ ہے، ہاتھی ہے، اور بچوں سے کھیل رہا ہے، انسانی بچوں سے کھیل رہے ہیں۔ کس چیز نے ان کو قبضے میں کیا؟ محبت نے۔ شیر کو پالا، محبت دی، اور اس کے دل میں سے ڈر نکال دیا کہ انسان تیرا دشمن ہے۔ اب وہ شیر اس محبت کے زمین میں آ کے کھیل کود کر رہا ہے۔ محبت کیسی ہے کہ آپ خیال کرو کہ 10-20 ٹن کے ہاتھی کو وہ حکم کرتا ہے گھٹنوں پہ آ جا تو گھٹنوں پہ بیٹھ جاتا ہے، سونٹ اٹھاؤ تو سونٹ اٹھاؤ، اس کی سونٹ پکڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، وہ بیچارہ کھڑا ہے۔ محبت، محبت سے جانور جیتے جا سکتے ہیں۔ اگر انسان کے درمیان محبت نہیں تو اس کا حال بھلے شکل اس کی، جسے کہ پیر کہتے ہیں کہ تیجی و مانکھا جنم جو ہوئے سے پن ہوئے سے ڈھور پرمانے۔ یہی بات قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دکھنے میں لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، مگر ان کے اندر انسانیت نہیں ہوگی، حیوانیت ہوگی۔ جہاں مذہب نہیں وہاں کچھ نہیں۔ مولا فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں مذہب نہیں تو رستے کی دھوڑ جیسی بھی تمہاری قیمت نہیں۔ بھلے نہ تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں اگر ڈالر ہو گئے، بلینر بن گئے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ 3 برس ہوئے، میں نے اپنی کسی واز میں ذکر بھی کیا تھا کہ نیو یارک اسٹیٹ کے اندر ایک ودوا مر گئی، 3 کے 4 ملین ڈالر چھوڑ گئی۔ کس کو چھوڑ گئی؟ اپنے گھر کے پالتو کتے کو۔ تو پیپر میں آیا اے ملینر ڈاگ۔ اگر کتے بھی ملینر بنتے ہیں تو آدمی ملینر بن گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ بات تو انسانی دل کی ہے کہ جس دل کے اندر خدا کی محبت ہو رہے، خدا کی شناخت ہو رہے، انسانیت ہو رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا، گڑبڑ مچ گئی۔ انہی کے خاندان کے جو بڑے بزرگ لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ تو ہمارا بچہ ہے اور تو اگر نبی بن گیا تو ہمیں سلام کرنا پڑے گا، ہم تجھ کو نہیں مانتے۔ بات تو پرائیڈ کی تھی۔ یہ ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو لہب یہ جتنے بھی تھے نبی کے چاچا تھے، آپ کے 10 چاچے تھے۔ بہت انہوں نے کہ نہیں مانا، گڑبڑ کی، دشمن بن گئے۔ مکہ میں ہی نبی رہتے تھے، نبوت کو 1-2 برس ہوئے تھے ظاہر کیے ہوئے، اور آپ ہمیشہ ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے واضح کیا کرتے تھے اور ان کے اندر ان کو خدا کی تعلیم دیتے تھے۔ البتہ کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ غریبوں نے، بھکاریوں نے، غلاموں نے نبی کو جلدی قبول کر لیا کیونکہ اس کا منہ دیکھ کے شانتی ملتی تھی، نبی کا چہرہ دیکھ کے دل کو ایک قسم کی ٹھنڈک ملتی تھی۔ آپ نے حضرت امام کا چہرہ دیکھا ہے نا، مولا کا چہرہ دیکھ کے دل کو تسکین ہوتی ہے، دکھ بھول جاتے ہیں کیونکہ اس چہرے میں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ یہودی لوگ علی نبی کے دشمن تھے، اور وہ دشمن اس لیے تھے کہ نبی کی جو واعظیں تھیں ان واعظوں کے اندر وہ چیزیں کہی جاتی تھی کہ جو ان یہودیوں کو پسند نہیں تھی۔ یہودی مالدار تھے، پیسے والے تھے، سود کھاتے تھے، اور نبی ان باتوں سے منع کرتے تھے۔ نبی پاک جب مسجد میں جاتے تھے، مسجد تو مدینے میں بنی، مکہ میں کوئی مسجد حضور نے نہیں بنائی 13 سال تک، لیکن آپ کبھی مسجد میں جاتے تھے یا جب مکہ میں تھے اور خانہ کعبہ جانا ہوتا تھا تو ایک راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے آتے تھے، تو واپس آتے وقت ایک دن ایسا ہوا، راستے میں سے، شہر میں سے، مکہ کے بازار میں سے نکلے ہیں تو عین اس وقت بائی چانس ایک یہودی بوڑھی عورت تھی بڑی عمر کی، اس نے اپنے گھر کے اندر جھاڑو دیا یعنی ڈسٹنگ کی، اور اس کا وہ جو کچرا اور وہ گاربیج اور ڈرٹ تھی
وہ نیچے پھینکنے جاتی تھی. وہ زمانے میں ایسی میونسپیلٹیاں نہیں تھی کہ جو ان لوگوں کو گاربیج بیگ دیتی تھی. وہ تو لے کے اس میں اوپر سے پھینک دیتی تھی روز. اب وہ پھینکنے گئی تو دیکھا کہ محمد چلا آتا ہے. استغفر اللہ، میں نے چلا آتے کہنا چاہیے تھا، لیکن اب میں اس عورت کی زبان سے کہہ رہا ہوں، محمد چلا آتا ہے. ٹھہر گئی. جب حضور اس کی کھڑکی کے نیچے آئے تو اس نے اوپر سے کچرا پھینکا. نبی پاک نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، آپ کے اوپر پڑا، کندھوں پہ پڑا، اور باہر کے جو یہودی جو دکاندار تھے ادھر اور ادھر والے وہ ہنسنے لگے. نبی کریم اسی طرح سے نیچی نگاہ کیے چلے گئے. اوپر دیکھا بھی نہیں، ٹھہرے بھی نہیں. ہمارے میں سے کوئی ہوگا تو ٹھہر کے کتنی گڑبڑ کرے، خبر کتنی گالیاں کرے اس پر. نبی کریم چپ چاپ چلے گئے. دور جا کے انہوں نے اپنے کپڑے جھٹک دیے. دوسرے دن پھر نبی آئے، ہو سکتا ہے جان بوجھ کے بھی آئے ہوں گے. اس عورت نے پھر کچرا پھینکا. حضور چلے گئے. 2-4 دن ڈیلی ایسا ہوتا رہا ریگولرلی. تو یہ ارد گرد کے جو ویپاری تھے انہوں نے ہنسنا بند کر دیا. یہ سلسلہ کچھ 1 مہینے تک چلا. نبی نے کبھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، کوئی کمپلینٹ نہیں کی، کوئی اوپر دیکھا بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوئے. حضور نکل جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ اوپر سے کچرا نہیں پھینکا گیا. نبی کھڑے ہو گئے. آج ریگولیرٹی میں ارریگولیرٹی آ گئی. حضور جب کھڑے ہو گئے تو وہ نیچے والا جو یہودی تھا شاپ کیپر، وہ نبی کو کہتا ہے وہ بڑھیا بیمار ہو گئی ہے، ایسا میری مدد کرو گے پلیز. اوپر جا کے اس کو کہو محمد تمہاری بیماری کے اندر تمہیں دعا دینے کے لیے آنا چاہتا ہے، میں آؤں. یہ آدمی کے ہوش پوش اڑ گئے. یہ بھی یہودی تھا. اس کے کانوں نے بلیو نہ کیا کہ نبی ایسا کہتے ہیں. حضور نے پھر کہا پلیز جاؤ نا ذرا اوپر اور اس کو بولو میں تمہاری بیماری کے اندر تمہیں ملنا چاہتا ہوں. اوپر گیا، دوڑتا دوڑتا کہتا ہے اور غضب ہو گیا، محمد نیچے کھڑا ہے، تمہارے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیماری میں سے نکلنے کی دعا مانگنا چاہتا ہے. بڑھیا کانپنے لگی کہ جس نے 1 مہینے تک ایسی اس کی حشر کیا، اپنے گھر کا کچرا اس کے اوپر پھینکا، آج وہ مجھے ملنے آ رہا ہے. لیکن عربستان کی جو سویلائزیشن ہے اس کے اندر کوئی مہمان آنا چاہے تو منع نہیں ہو سکتا، بھلے وہ دشمن بھی ہو گئے. کوئی آدمی دشمن، جانی دشمن، گھر کی دہلیز پہ آ کے کہے سلام میں اندر آنا چاہتا ہوں، تو عرب کبھی منع نہیں کر سکتے. بڑھیا خود تیار ہوئی، جلدی وہ نیچے آیا، کہتے حضور آؤ. جب اوپر گئے تو بڑھیا پاؤں پہ گر گئی، پاؤں پکڑ لیے. نبی نے جھک کے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھی. کہتی محمد تیرے کو تیرے خدا کی قسم مجھے معاف کر دے. نبی نے فرمایا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی تیرے دل کے اندر ہے تو میں معاف کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میں مسلمان ہوتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. نبی کریم ایسے تھے، اسی لیے اس کو رحمت للعالمین کہا ہے. نبی کی اگر ساری ہم ہسٹری پڑھتے ہیں جس کو سیرت کہتے ہیں تو دینداروں اس میں ایسی ایسی جگہ آتی ہیں کہ آدمی رو پڑے. اس کے لیے مولانا حضرت امام کہا کرتے ہیں کہ تم اپنی ہسٹری پڑھو، اپنی کتابیں پڑھو. ہمارے کتابوں کے اندر بھی ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جہاں محبت کا ذکر آتا ہے، خاص طور پہ پیر حسن کبیر دین کا، کیونکہ محبت کے بے حساب جنان کس شمت کے بھی ہیں، کس صدر ماں باپ کے بھی ہیں. اگر ان جنانوں کو اپنی مولا کی محبت کے خیال سے جب پڑھتا ہے تو 2 ندیاں نکل آتی ہیں. ان 2 ندیوں میں سب کچرا گندگی سب بہہ جاتی ہے، کیونکہ پانی گند کو نکال دیتا ہے، یہ پانی گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. دل کی کدورت میل ڈرٹ نکل جاتی ہے. مولا کے نام سے، مولا کی محبت سے جو آدمی رو لیتا ہے، دینداروں
اس کو فرشتوں کا درجہ ملتا ہے. یہ بہشت کی خوبیاں ہیں کہ بہشت کے اندر لوگ اپنے مولا سے محبت کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو امام سے پیار کرتے ہیں واللہ وہ اس دنیا کے اندر جنت میں رہتے ہیں. دنیا کی دکھ تکلیفیں ان کے دل تک نہیں لگتی. مولا کہتے ہیں تمہیں دکھ آئیں گے لیکن تم دکھی نہیں بنو گے، کیونکہ مولا کی محبت جو ہے وہ محبت ہم کو ہمارے لیے انسولیشن کا کام کرتی ہے. دنیا کے دکھ ہمارے دل کو نہیں لگتے. آج کی ایسی حالت پیدا ہو رہی ہے ہماری جماعت کے اندر. مومنوں، مجھے 14 سال ہوئے میں یہاں آیا ہوں، موسٹلی گھومتا رہتا ہوں، جماعتیں ملتی ہیں، پرسنل بھائی بہن بھی ملتے ہیں. مجھے ایک چیز کا دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر گئے 20 برس کے اندر مینٹل کنڈیشنز بگڑ رہی ہیں، نروس سسٹم بگڑ رہا ہے. ہمارے دل کے اندر ایمان کی کمزوری ہونے کی وجہ سے جب یہ دکھ آتے ہیں تو ہم دکھوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں پاتے، تو مینٹل امبیلنس ہو جاتا ہے. ایمان کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مائنڈ کے اندر دکھ سہن کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اس وقت میں اگر بھول نہ کروں تو کم از کم 5% ہماری جماعت کے لوگ ون وے اور ادر ایب نارمل مینٹل کنڈیشن میں ہیں. کسی کو جاب کا دکھ ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کی دشمنی ہے. ہمارا اسٹرکچر بگڑ رہا ہے اور یہ چیز ہمیں دکھ دے گی اور بھی دے گی. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئیں گے، یاد رکھو دینداروں، تو ہمارے گنانوں کے اندر وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہم اس گروپ میں آ جائیں گے. پھر کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ دکھنے میں بہت اچھے ہوں گے لیکن اندر وہ شیطان ہوں گے. پھر کہتے ہیں کہ گناہ بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ ساری دنیا کے اندر 97.5% آدمی بے ایمان ہوں گے، بددیانت ہوں گے، ڈس آنیسٹ ہوں گے، ڈیول ہوں گے، شیطان ہوں گے، کافر ہوں گے، گنہگار ہوں گے. 97.5%. صرف 2.5% مومن ہوں گے، 2.5% سچے ہوں گے. 2.5% یہ ساری دنیا کی ایوریج کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کو مانیں گے اور اس سے ڈریں گے. اور جب ایسا وقت آئے گا تو یہ 2.5 میں سے مومنین جو ہوں گے وہ کہیں گے اے پروردگار اب اس دنیا میں نہیں رہا جاتا، دنیا اتنی خراب ہو جائے گی. پھر شمس میں ہی لکھا ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ صرف پہاڑوں کے اوپر بتی جلے گی، پہاڑ کی ٹاپ پہ. اور فرماتے ہیں کہ کوسوں تک یعنی بہت سے مائل تک ایک بتی جلے گی. یہاں بتی جلنے کا مطلب کہ جس کے دل میں خدا کا نور ہوگا، یعنی کہ مومن گھٹ جائیں گے. اس حالت میں بچنے سے ہمارے دل کو طاقت ملے گی اور وہ طاقت آپ کو اس گھر میں ملے گی ہم جس کو جماعت خانہ کہتے ہیں. حضرت امام کا نور یہاں موجود ہے. یہاں آ کے جو کچھ بھی ہماری ریت رسم رواج ہے اس کے اندر سگنیفیکینس ہے. ایک ہی پیالی میں نیاز پیتے ہیں. الحمدللہ یہ وہ نیاز ہے کہ جو بیماریاں نہیں پھیلاتا. مولانا سلطان محمد شہزادہ 45 میں ساؤتھ افریقہ گئے. پریٹوریا کے جماعت خانے میں مولا بیٹھے ہیں. سارے ساؤتھ افریقہ میں 300 کی بستی تھی. ایک آدمی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے مولا کے پاس جا کے کہتا ہے خداوند یہ میری ایک عرضی ہے. مولانا سلطان محمد سے چشمہ نکالا اور حضور پڑھنے لگے. چہرہ لال ہو گیا. اس نے یہ لکھا تھا کہ ہر اسماعیلی کو گھر سے اپنے کھیسے میں نیاز کتنی سائز کی ایک پیالی خود کی لے آنی چاہیے
اور یہ ایک ہی پیالی نہیں، اس میں نیاز نہیں پینا چاہیے. ہر آدمی اپنی اپنی پیالی پیے. کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو کچھ ہے، تو نیاز کے اندر سب لوگ اپنی پیالی گھر سے لے کے آؤ. دوسری بات اس نے یہ لکھی تھی، نانجی تھی. مولانا امام سلطان محمد نے کاغذ کا ایسا لپیٹ بال بنا کے اس کے منہ کے اوپر مارا اور ایسا پکڑ کے اس کے کوٹ کے لیپل کو اس کو گھسیٹا. وہ تو کانپنے لگا. مومن شخص تھا یوں تو. صاحب اس کو پوچھتے ہیں، اس کا نام میں نہیں لیتا، صاحب اس کا نام لے کے کہتے ہیں تم میرے کو بتا کہ کون آدمی یہ نیاز پی کے بیمار ہوا ہے؟ واللہ جو بیمار ہے وہ نیاز پیے گا وہ اچھا ہو جائے گا. آج سینکڑوں سال سے ہم لوگ یہ نیاز پیتے ہیں، گھر کے ادھر لے جاتے ہیں، جماعت خانے میں پیتے ہیں. خدا کی قسم یہ نیاز میں امرت ہے، بیماریوں کی شفا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ پیر کے جومے میں کے تھے اور جماعت خانے میں آیا کرتے تھے. اور تمام جماعت خانوں میں، خاص طور پہ بامبے کا جو درخانہ ہے نا، اس کے اندر ایک کرسی 24 آورز پڑی رہتی تھی. مولانا علی شاہ ماں باپ بغیر کچھ انفارمیشن کے جماعت خانے میں چلے آتے تھے پیر کے جومے میں، اور اگر جماعت دعا پڑھا رہی ہے تو مولانا علی شاہ ماں باپ آ کے چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے. جب یہ دعا ختم ہوتی تھی مفتی کاملیا کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے اور پھر ماں باپ جماعت کو بہت سی نصیحتیں آواز بھی کیا کرتے تھے. پھر علی شاہ ماں باپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا تو جماعت خانہ شروع ہونے سے تھوڑے قریب یعنی پہلے جو آ گئے تو مکھی کو کہتے تھے مکھی ہم دعا پڑھائے گا، تو پھر علی شاہ ماں باپ خود دعا پڑھایا کرتے تھے. یہ تو کتنی خوش نصیبی ہوئے کہ شاہ پیر دعا پڑھاوے اور ہم اس کے پیچھے فالو کریں. مجھے الحمدللہ کچھ فخر ہے، آپ میں سے ایسے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضرت امام کے پیچھے نیروبی میں نماز پڑھی ہوگی. ان کو میرا سلام اور میری مبارک. امام سلطان محمد شاہ کے پیچھے میں نے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت امام کے پیچھے بھی پڑھی ہے. تو وہ زمانے کے اندر ایسا علی شاہ محمد جماعت خانے میں آ کے دعا پڑھایا کرتے تھے، فرمان کرتے تھے. تو کسی نے ایک دن اس وقت جمعرات کو نیاز نکلتی تھی، یعنی تھرسڈے کا دن ختم ہو جاتا تھا اور جو رات آتی تھی دوسرے دن فرائیڈے ہوتا تھا. تو علی شاہ ماں باپ کو کسی نے نیاز کی بابت میں پوچھا تو مولانا علی شاہ ماں باپ کا یہ فرمان کانڈی محلے کے جماعت خانے میں ہوا. مولا فرمایا کہ جبھی گھٹ پاٹ نیاز کی جو کریا ہے شروع ہوتی ہے، جس کو ہم استھاپنا کہتے ہیں، اسٹیبلش کرنا، تو مولا فرمایا اس کے اوپر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ زمانے کے اندر صدر دن کی بنائی ہوئی دعائیں پڑھی جاتی تھیں اور ان دعاؤں کے اندر بہت بڑی سینس تھی. جس طرح سے آپ کبھی حدیث شریف کی کتابیں کھولو تو نبی کریم نے کتنی دعائیں لکھی ہیں، کتنی دعاؤں کے مجموعے عربی فارسی اردو وغیرہ میں ملتے ہیں جو ہمارے ہاں کم ہیں. آپ کو ان کے لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہمارے مولا نے بتائی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، نوا کپڑا ملے تو نبی نے ایک دعا بنائی تھی، جب بھی نوا کپڑا پہنو یہ دعا پڑھنا، جب بھی تم کسی نئے گھر میں جاؤ یہ دعا پڑھنا، تم نیا سیزن کا فروٹ پہلی دفعہ کھاؤ یہ دعا پڑھنا، تم اگر رات کے وقت باہر نکلو تو جوتی کے اندر پاؤں ڈالو تو اس وقت یہ دعا بولنا، کنویں میں سے پانی لے کے آؤ تو یہ دعا پڑھنا، کھانا پکاؤ تو یہ دعا پڑھنا. ہماری زندگی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے نبی پاک نے دعائیں بنا رکھی تھیں. تو ہمارے پیر صدر دین نے جب بھی گھٹ پاٹ کی کریا ہوتی تھی تو گھٹ پاٹ کے اوپر جو آدمی بیٹھا ہے دعا پڑھنے والا، وہ کپڑا کھول کے سب تھام رکھتا تھا اور اس کو دھوتا تھا. اس دھونے کے لیے جو پانی چاہیے اس پانی کے لیے دعا تھی. پانی پاک، پون پاک، آکاش پاک، چاندو پاک، سورج پاک، صابنو نام پاک، صابنا نام تھکی، پانی پاک. یہ دعا بول کے اس پانی سے نیاز کے تھام دھوئے جاتے تھے.
کون بتایا آپ کو یہ چوپڑیاں ملتی نہیں. پھر جب یہ دھوئے جاتے تھے پھر اس کو ہم دھوپ لو باندھ دیتے تھے. دھوپ لو باندھ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جو لو باندھ ہے موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. لو باندھ بہت بڑی چیز ہے. خدا نہ کرے کسی کو دھدر کی بیماری ہو گئی جس کو ہم ایگزیما کہتے ہیں انگلش میں. ایگزیما دو قسم کا ہے, ڈرائی بھی ہے ویٹ بھی ہے. اس کے اندر جو ویٹ ایگزیما ہے وہ اتنا تکلیف والا اور ضدی ہے کہ شاید زندگی میں مٹے بھی نہیں. لیکن لو باندھ لے کے آپ اس کو پانی کے اندر رگڑو. ایزی نہیں ہے لیکن آپ اس کو رگڑتے رہو یہاں تک کہ پیسٹ بن جائے. اور ہاتھ میں لو تو اس میں کڑی نہیں ہونی چاہیے, ایسا ہو جائے. یہ ملم تیار ہے. چنے کے لوٹ سے ایگزیما کو صاف کر کے گرم پانی اور چنے کے لوٹ سے آپ یہ ایلو, ان کو ایلو کہتے ہیں, لیبونے کہتے ہیں انگلش میں. تو یہ لو باندھ کی یہ ملم لگا کے پٹی باندھ دو, کھولنا مت, پانی نہیں لگے. 7 دن کے بعد دیکھو گے صاف ہو گیا ہوگا. لو باندھ موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. لو باندھ جو ہے وہ روحانیوں کو پسند ہے. میں نے ایک جگہ کہا ہے اور گپ نہیں ماری, کہا ہے کہ گھر کے اندر کبھی داخل ہو تو آپ کو لو باندھ کی بحث آتی ہے, لیکن لو باندھ کسی نے جلایا تو نہیں. لو باندھ یہی جلایا خود بخود بحث آتی ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی روحانی آپ کے گھر میں وزٹ کر رہی ہے, کیونکہ جنت سے جب روحانیاں اترتی ہیں تو ان کے بدن سے یعنی ان کی حاضری سے لو باندھ کی خوشبو آتی ہے, کیونکہ لو باندھ جنت میں ہے. اور یہ روحانیاں کہ جن کے آنے سے لو باندھ کی خوشبو آتی ہے یہ نورانی روحانیاں اعلیٰ درجے کی ہیں, فرشتے ہیں. یہ نیک ہے اور آپ کو کچھ دینے آئے ہیں, آپ کی تکلیف دور کرنے آئے ہیں, آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. وہ لوگ کے جو عبادت کرتے ہیں مولا کے بندے ہیں, یہ روحانیاں ان کو آ کے سلام کرتی ہیں کہ تم خوش نصیب ہو کہ میرے مولا کے عاشق ہو. تو پھر صدر دن نے لکھا کہ جب تم دھوپ دو نہ شام کو تو اس وقت پڑھو یہ دعا, دھوپ لو باندھ کھیوے اگر چندن واسنا تے واسنا سورگ تھی سنچرے تے واسنا پیر پیغمبر بھوگوے تے واسنا گھٹپاٹ نہ ٹھام پوتر کرے حق سے چاہے زندہ قائم پایا. مولا کا نام لے کے اس کو ٹھام کو ہم یہ دیتے ہیں. کیسی سگنیفیکینس ہے ان چیزوں کے اندر جو ہم نے کبھی ان چیزوں کا خیال بھی نہیں کیا. آج امام نے سمپل کر دیا کہ کہاں آج ایسے کارپیٹ والے جماعت خانے کے اندر ہم کول سے لے کے آنے اور یہ کریں اس کے لیے, کیونکہ ہم ہی امام کے پاس جا کے کھٹ کھٹ کرتے ہیں مولا یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, نہ صحیح چھوڑ دو. مگر ہمارے مذہب کی ایک ایک چیز کے اندر بہت ڈیپ فلسفی اور سگنیفیکینس ہے. مذہب کی ہر چیز. دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہے زندہ. قرآن شریف کی آیت الکرسی بھی ہے یہ کہ اللہ اللہ الحی القیوم, وہ حی ہے اور قیوم ہے. حی کہتے ہیں زندہ کو, قیوم کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ رہتا ہے قائم ہے. ہم کہتے ہیں ہے زندہ قائم پایا. پھر صدر دن نے ہم کو یہ دعا سکھائی. ہے زندہ کہنے سے پھر صدر دن کہتے ہیں تم کو اتنا ثواب ملتا ہے خدا کا نام ہے, تمہیں اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک ہاتھی تم خیرات کرو, اور قائم پایا کہنے سے گھوڑا خیرات کرو, اس کا ثواب اتنا تمہیں ملتا ہے. یہ کمپیریزن کیا ہوا ہے. اندر آتے ہیں اپنی من مراد مکھی کمڑیا یا مکھیانی کمریانی کے ہاتھ پہ اپنی من مراد رکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بہت دفعہ جماعت کو کہا بھی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری انسانوں کے اندر بہت سی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو غلطی کرتے ہیں اور کرنے یعنی کمپلیٹ کرنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں, وہ غلطی چھوڑ دیتے.
کئی لوگ خود اپنی غلطی ڈھونڈ لیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کوئی دوسرا آدمی دھیان کھینچے بھائی یہ غلطی اس کی سوری ہے سمجھ جاتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہو کہ تیری بھول ہے تو لڑنے آتے ہیں. تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ چلو بھائی چھوڑ دو. ایسے آدمی کو چھوڑ دو, اس کو کبھی کچھ مت کہنا, خدا اس کے اوپر رحم کرے. تو ہماری جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, اکھڑ جس کو کہتے ہیں. آج ہماری جماعت الحمدللہ بڑی ہو گئی. کبھی کبھی 1000 آدمی جمع خانے میں ہوتا ہے. 1000 آدمی کو دعا کرانی ہے. 2 مکھی کمریاں ہیں, 2 مکھیانیاں کمریاں ہیں. کچھ لوگ اس طرف بیٹھے ہیں, کچھ اس طرف بائیں بیٹھی ہیں, مگر پھر بھی بہت ٹائم نکل جاتا ہے. لوگ آتے ہیں مکھی کے پاس, کھیسے میں ہاتھ ڈالا, بائیوں کا پتہ نہیں ہے. مکھی صاحب سے دعا کریں. مکھی صاحب نے دعائیں دی, پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا, یہ مہمانی تھے, اس کی دعا ملی. پھر وہ یعنی ٹھہرے رہتے ہیں کہ مکھی دعا دے گئے. پھر ہاتھ ڈالا, یہ روحانی کے لیے. پھر ہاتھ ڈالا, یہ پھر ایمانی کے لیے. اور بعض آدمی کھیسے میں ہاتھ ڈال کے تو ٹٹولتے ہیں کہ 5 سینٹ ہے کہ لونی ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے. ابھی جتنی دیر اس نے دعا کرائی اتنی دیر میں 5-6 آدمی بیچارے دعا کرا کے جا سکتے ہیں. میری عادت کیا ہے, میں اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے میری جتنی مرادیں ہیں میں وہ رقم کوئنز میں چوری کرتا ہوں. یہ 2 سینٹس کے, 1 سینٹس کا, 5 سینٹس کے, میری جتنی بھی مرادیں ہیں میں سب کی رقم اور وہی کوئنز میں لے کے ادھر آتا ہوں, مٹھی بھر کے بند کر کے کیونکہ کمریا کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں. نیت وہ جانتا ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں, کیونکہ کمریا گنتے نہیں ہیں کہ میں نے کتنے دیے. کیونکہ کمریا ہماری نیت بھی نہیں پوچھتے, مگر یہ کہتے ہیں علی اللہ نیت مراد قبول کرے خانہ بدان. جیری تیری نیت, ایک نیت کی ہے, 10 نیتیں کی ہیں, مولا تیری نیت مراد پوری کرے. اس میں سب کچھ آ گیا. پھر دعا ملتی ہے ایمان, ایمان سلامت رہے, کتاب نصیب کرے. ایک ہی وقت اپنے گھر سے نقل کر کے آؤ. البتہ جس دن روحانی کی دعا کرانی ہوگی اس کے سیپریٹ رقم دو کہ یہ روحانی دعا کے لیے ہے. باقی تو سب آپ ایک ہی مٹھی بھر کے سب کچھ دے دو جو کچھ بھی آپ کو دینا ہے, اور مکھی صاحب اس کی دعا دیں گے وہ امام کی طرف سے ہے. صرف اگر صرف ایک لفظ بھی مکھی کمریا کے منہ سے نکلے خانہ ودان مولا نیت مراد قبول کرے, اللہ میرا اس میں سب کچھ آ گیا. ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. دعا کرا, بلکہ جب یہ لائن میں آپ کھڑے ہو جاؤ نا تو اس وقت اپنے من کی مرادوں کو ریپیٹ کرو. یا مولا یہ 5 سینٹ میرے مشکل آسان کے ہیں, یا مولا یہ 5 سینٹ میرے روحانی. حالانکہ آپ گھر سے نیت کر کے آئے ہو تو بھی, اور کبھی ایسا نہیں کرنا سیکنڈ ٹائم, تو استغفر اللہ کرو. یا مولا میرے گناہ بخش دے, یا مولا تو بڑا رحیم ہے, میں کمزور ہوں, بھلکنا ہوں, انسان ہوں, بھول ہو گئی, تو رحم کر کے مجھے معاف کر دے, گناہوں کی سزائیں مت دینا, مجھے گناہ نہ کرنے کی طاقت دینا. ایسی دعائیں مانگو مکھی تک پہنچنے کے لیے. ہم تو لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے باتیں کر دیں, اے کون سی موٹر لی ہے تو نے, میں نے سنا نئی گاڑی لی ہے. ارے بھائی یہاں لائن میں دعا کرانے جاتے ہو, ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. استغفر اللہ کرو, گناہ کی معافی مانگو, صلوات پڑھو کہ مولا کو مہمانی ملے. صلوات مولا کی روحانی مہمانی ہے. ہم جس طرح سے کھانا پینا کے کوئی ظاہر کی چیزیں دیتے ہیں مہمانی کے لیے, اسی طرح سے صلوات جو ہے وہ روحانی مہمانی ہے. یعنی خوشیاں پڑی جائیں, بہت کے مولانا علی, مولانا حسین, مولانا زین العابدین, دعا پڑھنے والا ہمارے پاک اماموں کے نام لے رہا ہے, پنجتن پاک کے نام لے رہا ہے, اس وقت آپ ہر نام کے اوپر صلوات پڑھو. ابھی ساری صلوات پڑھنے جاؤ گے تو 6 نام نکل جائیں گے, لیکن اس کا ایک ہے. میں نے کہا آوازوں میں پہلے بھی, بولو علیہ السلام. پڑھنے والے نے یہ کہا مولانا حسین
آپ من میں کہو علیہ السلام. اس نے کہا مولانا زین العابدین، آپ کو علیہ السلام. اس نے کہا مولانا مستنصر اللہ، آپ نے کہا علیہ السلام. تو دینداروں 5 پنسن کے نام اور 49 ہمارے اماموں کے نام. آپ خیال کرو کہ 54 وقت آپ نے ایک دعا میں صلوات پڑھی، حالانکہ 2 جگہ اور بھی صلوات ہے. تو ایک دعا میں آپ نے 55 کے 56 وقت صلوات پڑھی، درود پڑھی، اور 3 دعاؤں کے اندر کتنا آپ کو فائدہ ہوئے. صلوات جو ہے وہ امام کی روحانی مہمانی ہے. اور امام فرماتے ہیں سلطان محمد شاہ داتا کہ صلوات بہت پڑھو، دن بدن تمہارا زور بڑھے گا. اب یہ زور کون سا بڑھے گا؟ شاریرک بھی بڑھے گا، مانسک بھی بڑھے گا، روحانی بھی بڑھے گا، فائنینشیل زور بھی بڑھے گا. مولا فرمایا تمہارے دشمن دفاع ہوں گے، تمہارا زور بڑھے گا، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو گنہگار ہو کے نہیں مرو گے. یہ صلوات کا درجہ ہے. ہمارے مذہب کی جو ریت رسم رواجیں ہیں، ایسی تو 8-10 اسمبلیاں ہوں تو بہت چیزیں میں کور کر سکوں. مومنوں، آج میں نے آپ کو بہت بٹھایا ہے، بات کرنا مجھے. میں نے مفتی صاحب سے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں واز پوری کرنے کے بعد 15-20 منٹ آپ کے کوشچنس کا جواب دوں گا. میں یہاں بند کرتا ہوں، اور آپ کو اگر کوئی کوشچنس ہیں تو لکھ کے کس طرح مفتی قمر صاحب حکم کرے ایسا کرو. اب میری دعائیں یہ ہیں کہ مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر 7 پیڑھی تک آپ کی اولاد میں مولا برکتیں دے دے، خوشیاں دے دے، سکھ دے دے، مرادیں پوری کرے، رحمتیں اتارے، 10 سکریت میں پورا رکھے، فرمان بردار مومن بنا دے، دن دنیا کی نعمتیں دے دے، زمینی آسمانی سب بلائیں آفتیں دور رکھے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے، شیطان کو دور رکھے، آپس میں کتب قبیلے اور جماعتوں میں صلاح سب محبت دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، ہمیشہ اپنی محبت اور اپنے خیالوں میں رکھے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، ظاہری اور باطنی دیدار نصیب کرے.